جی میرا سوال یہ ہے انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، انسان کا ایک مالک ہے، کائنات کی ہر چیز کا وہی مالک ہے، اور انسان سمجھتا ہے میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں، جو چاہوں کروں۔ آج انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر، اپنے سچے مالک کو بھول کر دنیا کے دھوکے میں لین ہے، اور رات دن دنیا کی دوڑ لگی پڑی ہے، کیسے کماؤں، زیادہ مال کیسے کمیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، کیسے دنیا میں ترقی کروں، زندگی کامیاب کروں، اوروں سے کیسے آگے بڑھوں۔ اور اللہ کی بات جب کرتے ہیں تو وہ جھگڑا کرتا ہے، سننے کو تیار نہیں۔ یعنی جس مالک نے جیون دیا، سب کچھ دیا، اسی کا نہ شکرا نہ قدرا، اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اسے یہ ہوش نہیں ہے کہ تیرا ایک مالک ہے، جب تجھے موت دے گا، ابھی چاہے ابھی اٹھا لے موت دے کر کے، ایک پل میں اٹھا لے گا موت دے کر کے۔ تو موت پر پھر کیا دیکھے گا کہ جو کچھ دنیا میں اس کے پاس تھا، 0/0، 0/0، 0/0، بالکل ختم، سب ختم۔ اب انسان کو دھکا لگے گا، ٹھوکر لگے گی بہت بڑی، کہ میں کہاں تھا اور یہ کیا ہوا، اب میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو انسان کو اس وقت ہوش آئے گا کہ واقعی وہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان تھا، میں نے غور نہ کیا، سچائی سے میں اندھا بنا پھرتا رہا۔ ارے میرے سامنے کتنے لوگ مر رہے تھے، مر چکے تھے، میرے جیون کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہ تھا، میں کس قدر پاگلوں کی طرح دنیا میں بھٹکتا رہا۔ اللہ نے مجھے جیون دیا تاکہ میں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آؤں، مگر میں نے اس سمے کو برباد کر لیا کھیل تماشے میں، کھیل کود میں لگ کر کے۔ تو انسان کے پاس حسرت کے سوا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ آج انسان کا گمان یہ ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، ہم انسانوں کو پیدا کر رہا ہے۔ ہاں، اعلان کر دیا جو دنیا میں جا کر میری قدر کرے گا، میری کھوج کرے گا، میرے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اس کی کوشش ناکام نہ ہوگی، وہ کامیاب ہوگا، وہ میرے انعام کا حقدار ہوگا۔ اور جو میرے لیے کوشش نہ کرے گا، سب کچھ میں نے دیا، میرا ناشکرہ ثابت ہوگا، میری ناقدری کرے گا، جیون کے سمے کو برباد کر لے گا، تو وہ نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کی آتما اللہ کو پکارتی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جو جس جوان کا بھی ہے، سب کا مالک ایک ہے، الگ الگ جوانوں میں سبھی کی آتما پکارتی ہے۔ تو جانتے سب ہیں کہ اللہ مالک ہے، ہم اس سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ کتنے غیر مسلمانوں کے منہ سے میں نے یہ بات سنی کہ ہم ایشور سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم تیرے حکم پر چلیں گے، تجھے راضی کریں گے، مگر یہاں آ کر اسے بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی آتما گواہی دے رہی ہے اس چیز کی۔ تو جانتے سب ہیں کہ اللہ مالک ہے، ہم اسے دنیا میں راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے۔ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں سے جانا ہے، مرنا ہے۔ پھر بھی اللہ کی طرف دھیان لوگ نہیں لگاتے، غور نہیں کرتے۔ اللہ پوچھے گا کہ تمہیں سب معلوم تھا، تم جانتے تھے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، موت پر چھٹ جاتی ہے ہر چیز۔ تم جانتے تھے، تمہیں معلوم تھا، تم نے پھر بھی میری قدر نہ کی ہیں؟ تم دنیا سے میری ناقدری کر کے آئے۔ تو ناقدری کرنے والوں کا انجام جہنم کی آگ ہے، جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس وقت ہمارے جیون کی بربادی کیا بنے گی؟ تو ہمارے جیون کا مقصد ہے اپنے مالک کو دنیا سے راضی کر کے جانا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، یہاں ہر چیز بے وفا ہے، اللہ کی طرف اکیلے لوٹنا ہے مر کر، کوئی روک نہیں پائے گا۔ جب موت آئے گی تو کوئی ہماری موت کو نہیں روک پائے گا، اکیلے جانا ہے۔ اور موت مرنے کے بعد پھر کوئی نہیں پوچھتا۔ دنیا میں انسان لگ جاتے ہیں، اس جہان کی جو رچنا بنائی ہے، فطرت بنائی ہے اللہ نے، وہ بھول جانا بنائی ہے، یہاں جو ہے بھول جاتے ہیں لوگ۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، سچائی کو دیکھ کر بھی لوگ اندھے ہیں۔ کتنے لوگ سامنے مر رہے ہیں، پھر بھی اپنی موت سے بے ہوش ہیں، اندھے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ دھوکہ کھا رہے ہیں دنیا کے اندر، کیونکہ زیادہ تر دھوکہ کھانے والے لوگ ہیں۔ تو اس دنیا میں زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر دھوکہ کھا رہے ہیں۔
چونکہ زیادہ تر لوگ دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، دنیا میں دھوکہ کھانے والے زیادہ ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم انسانوں کا ایک مالک ہے جسے راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اسے راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جیون کا سمے لے کے آئے ہیں۔ تو انسانوں کو غور کرنا چاہیے کہ میں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہاں سے مجھے جانا ہے، جیسے اور لوگ جا چکے ہیں میرے سامنے۔ تو ہم انسانوں کا ایک مالک ہے۔ انسان دنیا کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، لیکن اللہ فوراً موت دے کر اٹھا کر یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا تو کچھ نہ تھا، تجھے میں نے انسان بنایا، تجھے میں نے کھلایا پلایا سب کچھ دیا، تیرے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا، میرے احسان کا بدلہ کیا دیا؟ تو میرے بھائیو، انسان کیا جواب دے گا؟ اور جو اللہ کا ناقدرہ ہے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی کھوج کرتا ہے، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتا ہے، اللہ اسی کو اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسے دنیا کا کوئی بھی علم، گیان یا نالج انسان من ہی من میں عقل سے سمجھتا ہے، اسی طرح سے اس دنیا کا دھوکہ اور سچائی کو انسان من ہی من میں عقل سے سمجھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اب دیکھو نا، کوئی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو تو بغل میں بیٹھ کر اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ اگر وہ ڈرائیور ہے، سیکھڑ نہیں ہے، تو وہ اپنے من ہی من میں گاڑی، آنکھوں سے گاڑی دیکھے گا، کانوں سے آواز سنے گا اور گاڑی کو دیکھ کر بچائے گا، گاڑی کو من ہی من میں سوچ کر پھر وہ گاڑی چلائے گا، اس کا من کی رفتار سے گاڑی چلتی رہے گی۔ اسی پرکار سے ہم دیکھیں اور لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ کوئی راج مستری ہے، وہ اگر اینٹ لگا رہا ہے تو وہ من ہی من میں اس کا علم جانتا ہے اور اسی حساب سے کام کر رہا ہے، وہ بار بار پوچھتا نہیں ہے۔ اسی پرکار سے بے شمار ایسے دیکھیں ہم، جتنی نالج ہے دنیا کے لوگوں کے اندر، کہ بے شمار کام ہیں، وہ من ہی من میں ان میں سے کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں۔ اسی پرکار سے جو انسان اللہ کی ہدایت جس کو مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھا دیتا ہے، تو وہ من ہی من میں اس دنیا کا دھوکہ سمجھتا ہے اور اس کائنات کی حقیقت پر غور کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور ہوش میں آتا ہے کہ بھئی اتنے لوگ یہاں مر رہے ہیں، لہٰذا یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، مجھے بھی یہاں سے مرنا ہے، مجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، میرا ایک مالک ہے، جو کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے، پوری کائنات کو وہ چلا رہا ہے، اسے راضی کرنے کے لیے جیون مجھے ملا ہے، لہٰذا میں اس کو راضی کروں تاکہ مرنے کے بعد جو جیون آنے والا ہے اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو یاد رکھیں، اس سنسار کے سچے مالک نے یہ کائنات کا جو سسٹم بنایا ہے، امتحان لینے کے لیے بنایا ہے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے بنایا ہے، کون قدر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی، کون ناقدری کرنے والا ہے، چھانٹنے کے لیے بنایا ہے، سب کو جیون کا سمے دیا ہے۔ اللہ نے انسان کا اور دنیا کا امتحان کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اچھا اور برا چھٹ جائے، اللہ کی قدر کرنے والا اور ناقدری کرنے والا بالکل ٹھیک طرح چھٹ جائے۔ پھر اصل جیون موت کے بعد ہے، پھر اس جیون کا وہاں فیصلہ ہوگا، وہاں اصل میں معلوم پڑے گا کہ کس نے دنیا میں کیا کیا تھا، کس نے اللہ کو راضی کیا اور کس نے ناراض کیا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں دکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہے۔ تو بھئی بڑا عجیب چکر ہے اس دنیا کا، کہ اس دنیا کا بنانے والا اور چلانے والا دکھتا نہیں ہے، کتنے حساب سے کائنات کو چلا رہا ہے۔ کیوں نہیں دکھتا؟ کیونکہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ ہاں، جو لوگ موت سے پہلے پہلے جاگ گئے، ہوش میں آ گئے، وہ بڑے کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کو موت پہ ہوش آیا، ہاں، جس کا نشہ موت پہ ختم ہوا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، اصل فیصلہ موت کے بعد ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم جاگیں اور غور کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی ہم اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں اور مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے جائیں۔ تو بھئی ہمیں کم سے کم غور کرنا چاہیے کہ یہ جیون دھوکہ ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے۔ میں دھوکے سے کیسے دل بہلاؤں؟ جو دھوکہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، کبھی بھی انسان مر سکتا ہے، تو دھوکے سے میں دل کیوں بہلاؤں؟ ارے اس زندگی کی تیاری کرو جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، جنت میں، سورگ میں، جس میں ہمیشہ کی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، جس میں ہمیشہ کے سکھ ہیں، دکھ نہیں، جس میں ہمیشہ کی بہار ہے، ہمیشہ کے مزے ہیں۔ اس جیون کی تیاری کریں۔ اس جیون کے پیچھے لگنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس جیون کا مقصد ہی ہے اللہ کو راضی کرنا، اس لیے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں بھائی، دنیا کے دھوکے سے بچیں، جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ اور بھائی امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اپنے رب کو